جناب علامہ محمد اسد سعیدی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من كان نبيا والآدم بين الماء والطين، صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمنين فإنه ينظر بنور الله، صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور معتبر کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، جس کی صفت لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں ارشاد فرمایا: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور کبھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات سے میرا تعلق ہے. استاد محترم فرما رہے ہیں کہ غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہے. واقعی حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج ہے. حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ 25 رمضان المبارک کا دن تھا. بعد ہمارے مغرب علم و حکمت کا یہ آفتاب اس دنیا سے چلا گیا. غزالی زمان کا لقب سید احمد سعید شاہ قادری رحمۃ اللہ کو کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ لقب آپ کو محدث کشوچی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت دیا جب 200 علماء کرام کی موجودگی میں غزالی زمان علم و عرفان کا ذریعہ پڑھا رہے تھے. 200 علماء کرام. آج ایک طالب علم موجود ہو تو سامنے کا پیش کرتے وقت ہوش و آواز سے بات کرنی پڑتی. میرے سامنے 2 استاد محترم موجود تھے. مجھے سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی پڑے گی کہ سامنے میں نے کیا بولنا ہے. 200 علماء کرام اس وقت موجود تھے. سب سے بڑی بات محدث کشوچی اپنے وقت کے سب سے بڑے امام اس وقت موجود تھے. محدث حافظ الحدیث اس وقت موجود تھے. حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ علم و عرفان کے ذریعہ بہا رہے. محدث کشوچی نے اسٹیج پر آ کر آپ کو باقاعدہ غزالی زمان راشد الرحمٰن کا لقب ملا. اور آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی آپ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہہ لیں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی لارے کو معتبر کتاب میں سے کچھ پڑھا ہے. تو علماء دین میں سے ایک نام جو ہے اکابر اہل سنت میں سے ایک نام ہمارے سید یونیورسٹی غزالی زمان کا بھی ہے. رہی بات آپ مدینہ سید ضیاء الدین مدنی جو کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، عام شخصیت نہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، وہ فرماتے ہیں 1971 کی بات بتا رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں صرف 2 مستند عالم ہیں. 1971 کے بعد ضیاء الدین مدنی فرما رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر 2 عالم دین موجود ہیں، مستند عالم دین. پہلے نمبر پر انہوں نے نام دیا غزالی زمان سید احمد سعید شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ. یہ کون فرما رہے ہیں؟ خلیفہ اعلیٰ حضرت سید امام محمد رضا خان کے شاگرد عباس سید ضیاء الدین مدنی فرما رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر 2 عالم دین موجود ہیں. سب سے پہلے غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے نمبر پر ابوالبرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ عالم دین غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان اور بیرون ممالک میں اپنے تعلیمی میدان ہو، تدریسی میدان ہو، تقریری میدان ہو، تصنیفی میدان ہو، الغرض ہر شعبے میں آپ نے ترقی ہوگی. ہر شعبے میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دعوت اسلامی کی بنیاد بھی غزالی زمان ہے. جب غزالی زمان احمد سعید شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ پاکستان میں اصلاح اور تبلیغ کا مقصد مفقود ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، تو آپ نے علامہ شاعر النورانی، علامہ ارشد القادری اور ساتھ مل کر دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی اور اپنے ہاتھ سے، اپنے دستے برکت سے حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دعوت برکاتہم عالیہ کو دستار، جس کا ثمر اور پھل آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ. جس کا پورا عطیہ جو دعوت اسلامی کو فیض غزالی زمان نے بخشا، اس کا ثمر آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کی تعلیمی اور علمی میدان میں آپ کے کیا کارنامے تھے؟ اس کے علاوہ غزالی زمان رحمۃ اللہ نے
دیکھا کہ ایک طلباء کرام کے اندر محبت رسول کا جذبہ جو ہے مفقود ہوتا جا رہا ہے، بہت ہی فقدان پایا جا رہا ہے، اس کا بہت ہی کمی ہے. تو آپ نے انجمن طلبہ اسلام کی بنیاد رکھی. اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ بعض مدارس اسلامیہ الگ ہے پاکستان کے اندر، بعض الگ ہے، بعض کسی کی طرف متوجہ ہے، بعض کسی کی طرف، تو آپ نے تمام مدارس اسلامیہ کو پاکستان کو ایک نصاب کے تحت اختیار کرنے کے لیے تنظیم المدارس کی بنیاد رکھی. تنظیم المدارس پاکستان کی سب سے بڑی تنظیم ہے جس کے تحت تمام طلباء کرام پیپر دیا کرتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ میں جو مختصر سا بیان کر رہا ہوں جو آپ نے تعلیمی میدان میں اپنے کارنامے انجام دیے، اس کے بعد آپ کی اگر تعلیم آپ کے طلباء کرام کی طرف کی جائے، کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی کے استاد کو دیکھنا ہو تو اس کے شاگرد کو دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ استاد کیسا ہے. شاگرد کی ایسی کام ہے تو استاد کی کتنی ہوگی. تو غزالی زمانہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور شاگردوں کا میں ذکر نہیں کرتا، اتنا بتا دیتا ہوں اپنے وقت کے بڑے مفتی مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد جان خان نعیمی جی آپ کے دروازے پر آئے. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، بڑی فساد اور بڑی میں دلیل سے بات کر رہا ہوں. مفتی احمد جان خان نعیمی جنہیں قلم بھی حضور نے تحفے میں دیا، قلم بھی حضور نے تحفے میں دیا، اور یہاں بات ختم نہیں ہوتی، اس قلم سے تفصیلیں نہیں ملی. وہ یہاں بات نہیں، مفتی احمد جان خان نعیمی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے غزالی زماں کے دروازے پر آئے. جب غزالی زماں نے مسئلہ بتا دیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یورپ کو صحیح نہیں ہوتی، مراد آبادی رہے گی، اساتذہ کرام ہمارے رہے گی. اب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ کی ذات کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا جو اس مسئلے کو حل کر سکے. تو پھر غزالی زماں وہ سید زادے ہیں، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے، اللہ تعالیٰ نے کبھی تکبر نہیں رکھا ان کی ذات میں. غزالی زماں نے پھر انوار القلوب کے سالانہ جلسے میں آپ کو دعوت دی. مفتی صاحب حکیم الامت مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، قلم بھی حضور نے تحفے میں دیا، آپ کو دعوت دی غزالی زماں رحمۃ اللہ نے اپنے انوار العلوم کے سالانہ جلسے میں. جب مفتی صاحب تقریر کے لیے آئے تو غزالی زماں نے خود دستبوسی کر کر نشست پہ بٹھایا. کیوں؟ ہم اصل علماء کے لیے ایک حوصلہ مندی ہو جائے، ایک ہم اصل علماء کے لیے مفتی صاحب کی حوصلہ مندی ہو جائے کہ غزالی زماں کی عزت تقریر کر دیں. اس کے بعد مفتی صاحب کے علاوہ آپ کے مناظرے کی طرف قلم اٹھا کر دیکھ لیا جائے، نگاہ اٹھا کر دیکھ لیا تو آپ کے مناظروں میں آپ کا جو مخالف ہوتا تھا 5 منٹ سے زیادہ نہیں لکھ سکتا تھا. 1981 میں آپ اپنے مریدوں کے پاس، عقیدت مندوں کے پاس سکھر میں جامع مسجد آدم شاہ تشریف لے گئے. وہاں پر مریدوں نے پوچھا کبھی قادیانی سے پالا پڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا بات کرتے ہو؟ قادیانی کے پاس سے گیا ایک حدیث پاک لے کر مناظرہ کرنے جا رہے قادیانیوں کے پاس. اس وقت غزالی زماں فرماتے ہیں عمر بھی 25 یا 24 سال کی، گاڑی بھی ٹھیک سے نہیں آئی. یہاں میں قادیانیوں کے پاس مناظرہ کرنے ایک حدیث پاک رکھی. میں نے کہا یہ تو بتاؤ بخاری شریف کی حدیث سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے اور میری انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی طرح، جسے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بھی بنایا، مکمل بھی کر دیا، ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، مکمل کر دیا پورا محل، کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. اب جو کوئی دیکھنے والا آتا ہے وہ کہتا ہے اتنا خوبصورت محل ہے، یہ اینٹ کی جگہ خالی کی چھوڑی گئی، اسے بھی مکمل کر دیا جائے. اب غزالی زماں نے فرمایا دیکھو کہ سرکار نے فرمایا وہ اینٹ کی جگہ خالی میں ہوں، تم بتاؤ مرزا تو کہاں ڈالو گے؟ خالی اینٹ کی جگہ تو سرکار فرما رہے میں ہوں. قصر نبوت اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر مکمل کر دیا، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. اس خالی اینٹ کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے میرا نمبر لگا دیا، میں خالی اینٹ کو مکمل کرنے والا ہوں. اب تم بتاؤ مرزا کو کہاں ڈالو گے؟ قصر نبوت تو مکمل ہو چکا، مرزا کس کھاتے میں جائے گا یہ تو بتاؤ. تو ایک منٹ سے بولنے لگا حضرت مرزا صاحب کا پلسٹر کر دیں گے. عمارت بنی ہوتا ہے پلسٹر نہیں ہو جاتا، پلسٹر کر دیں گے. غزالی زمانے کا آ رہے اللہ کے بندے تو پلسٹر بھی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ سرکار ہمارے اکملہ اللہ نے اس کو مکمل کر دیا ہے. پلسٹر کے بغیر کوئی عمارت مکمل ہی نہیں ہوتی. اکملہ سرکار ہمارے اللہ نے اس کو مکمل کر دیا ہے. دوسرا بولا نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کا رنگ کر دیں گے. اپنے قائد کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہم اس کا رنگ کر دیں گے. غزالی زماں نے فرمایا تم یہ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا حضور فرما رہے اللہ نے اسے خوبصورت بھی بنا. سبحان اللہ، اللہ نے اسے خوبصورت بھی بنا دیا. پہلے کہہ رہے پلسٹر کر دیں گے، نہیں کر سکتے. اکمل اللہ نے مکمل کر دیا. دوسرا کہہ رہے نہیں رنگ کر دیں گے خوبصورت بنانے کے لیے. فرمایا نہیں کر سکتے. فرمایا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ کے حبیب اللہ نے اسے خوبصورت بھی بنا دیا. سبحان اللہ. لہٰذا یہ علمی شخصیت یا پھر مدرسے پچوچوی رحمۃ اللہ علیہ انوار العلوم کے سلامہ جلسے میں آپ کو دعوت مل گئی. بہت سے پچوچوی کوئی عام نام نہیں. آپ نے فرمایا کہ تقریر کے دوران محدث کچوچوی نے فرمایا مجھے حیرت ایک بات پر.
وہ یہ کہ علامہ قاضی صاحب مجھ سے بیان کروا رہے ہیں معراج کے موضوع پر، اور معراج تو رات کو ہوئی تھی، علامہ قاضی صاحب دن کو بیان کروا رہے ہیں۔ معراج رات کو ہوئی، سب کو پتا ہے نا، قرآن کریم فرما رہا ہے اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا۔ علامہ قاضی صاحب دن کو بیان کروا رہے ہیں۔ علامہ قاضی صاحب نے دیکھا تو مسکرا کے فرمایا حضرت معراج تو رات کو ہی ہوتی ہے، لیکن سرکار نے اس کا ذکر دن کو فرمایا۔ یہ ہوتی ہے حاضر دماغی۔ فرمایا معراج تو رات کو ہی ہوئی تھی، ہمیں پتا ہے، لیکن حضرت سرکار نے اس کا ذکر صحابہ کرام سے دن کو فرمایا تھا۔ صحابہ کے سرکار کی سنت کو اجاگر کیا جائے نا، لہذا بڑی شخصیت کے حامل حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت کے حامل تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا یار اس کا یہ تو بتائے یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ یا اللہ کہا جائے تو مدد جلدی بھی ہو۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ یا کا مطلب یا سے دو بندوں کو بلایا جاتا ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے ایک، اب اس کے ذریعے دو بندوں کو بلایا جاتا ہے، یا تو اس کو بلایا جائے گا جو قریب ہو اور آپ کی بات بھی سن رہا ہو، جیسے میں کہوں یا استاد جی اے میرے استاد محترم ایسے کہوں کہ میری بات فی الحال نہ سن رہے ہو، یا اس کو بلایا جائے گا جو دور ہو۔ اب یہ تو بتاؤ نا اللہ تعالیٰ ہماری بات سے غیر متوجہ بھی نہیں ہے، دور بھی نہیں ہے، تو ہم یا اللہ کیوں کریں گے؟ ہے نا بھائی مسئلہ ہے نا، یا کے ذریعے یا اس کو بلایا جائے گا جو پاس ہو لیکن آپ کی بات نہیں سن رہا ہو، یا اس کو بلایا جائے گا جو دور ہو۔ اب نہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہے، نہ ہم اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی اشارت سے بھی زیادہ کریں گے۔ نہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہے اور نہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے غیر متوجہ بات پہ سننا، تو پھر یا اللہ کہنے کا کیا مطلب بھائی؟ وہ خاموش ہو گیا سرکار، آپ ہی بتا دیں۔ میں دیکھو یا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارنا۔ اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بتاؤ اللہ کی رحمت کون ہے؟ حضور ہی ہے نا، تو یا رسول اللہ سے کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ تو لہٰذا حاضر دماغی غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی بخشی دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و بہرے علم و نابیہ عطا کیا تھا۔ علم و حکمت میں کسی بھی میدان میں آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا فرمایا تھا، بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انوار العلوم مدرسہ قربان جائے اس مدرسے کی عظمت پر۔ غزالی ہمارا رحمۃ اللہ علیہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ کے عقیدت مندوں نے کہا، آخری بات کر رہا ہوں، آپ کے عقیدت مندوں نے کہا حضور آپ بیان کار کر رہے ہیں خالدین کے خلاف، اب ان کو کیسا کردار تک پہنچاتے ہیں؟ غزالی زمانے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن فرما رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے زندگی کی جانے کا خوف نہیں، مجھے صرف یہ ملال ہے کہ میں اپنی زندگی میں کوئی مدرسہ قائم نہ کر سکا۔ غزالی زمانہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات تیر کی طرح عقیدت مندوں کے دل میں لگی، اور آپ نے آپ کی ایریا نکال کر سب سے پہلے اپنے زیور اتار کر بیچ دیا، اس کا مدرسہ انوار العلوم کی بنیاد رکھی گئی۔ اور یہ وہ مدرسہ ہے جس سے 22,000 طلباء کرام نے دورہ حدیث مکمل کیا اور حضرت ابو ہریرہ کی مصداق بنی۔ یہ وہ مدرسہ ہے جن میں سے 14,500 طلباء کرام نے سند حفظ کے طلباء ہیں انہوں نے مکمل حفظ کیا اور سیدنا عثمان غنی کی مصداق بنی۔ یہ وہ مدرسہ ہے جن میں سے 7,500 طلباء کرام نے قرات کا مکمل درس کیا اور ابی بن کعب کی مصداق بنی۔ کوئی عام بات ہے، مدرسہ انوار العلوم یہ 7 مرلے پر جب غزالی زمانے 14 مرلے پر ہوئی، جب غزالی زمانے سے بنیاد رکھی تھی 14 مرلے پر رکھی، آج دیکھیں کہ آپ اس کی کتنی کنامت بڑی نسبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ایسا فرمایا اپنے بندوں کے لیے؟ سیما فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ جو پیشانیاں ہوں گی، ان کے سر ہوں گے وہ سجدوں سے چمکتے ہوں گے، ان کی پیشانیاں یہ ہیں ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا کیا مرتبہ مقام ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے عمل کیے بے شک جنت الفردوس کی مہمان نوازی دیں گے۔ لہٰذا یہ علماء کرام سر کے تعلق ہیں، مستند علماء کرام سر کے تعلق ہیں۔ صحیح کہا جس نے موت العالم موت العالم، ایک عالم دین کی موت، سچے عالم دین کی موت پورے جہان کی موت ہوتی ہے۔ اسے ابھی دان سے ہی کہا تھا موت العالم، ایک عالم دین کی موت، سچے عالم دین کی موت، موت العالم ایک جہان پورے جہان کی موت ہوتی ہے، اس کا فتان ختم ہو جاتا ہے کیونکہ نہ اب تسلیم جو ہے نبوت مکمل ہو چکا، کوئی نبی تو آئے گا نہیں، وہ صحابہ کرام بھی ابھی دنیا میں نہیں رہے ظاہری طور پر، تو لہٰذا اب یہ دین اسلام کا کام علماء کرام کے سپرد ہے۔ اور یہی جانیں کہ اب ان اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب نے اسی لیے فرمایا کہ انبیاء کرام کے علوم کے وارث ہیں۔ تو غزالی زمانے کی سیرت اور آپ کی شخصیت کسی تعلق محتاج نہیں،
اپنی حیثیت کے مطابق اور وقت کے مطابق میں نے آپ سے بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور